اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 اور 76 اور 77 یعنی 75 76 اور 77 آیت ہے، اور یہاں سے یہ سورہ فرقان ختم ہو جاتی ہے 77ویں آیت پر۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے، اس کی بدولت انہیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور دعائے خیر و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے اور جائے قیام ہے۔ اے نبی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ بس اب جب تم رسول اور قرآن کی تکذیب کر دی ہے تو پھر اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ سورہ فرقان کے اندر یہاں پر جو اس سے پہلے کی جو گفتگو چل رہی تھی، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بندے جو نیک ہیں، اور ان کی صفات بیان کی گئی تھیں، اور ان صفات کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد اور پھر آخر میں یہ دعا مانگنے کے بعد کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری اولاد اور ہماری ازواج کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقین کا امام بنا دے۔ اس کے بعد اب یہ بیان کیا گیا کہ جو نیک بندے ہیں، جو یہ اللہ کی شریعت کو ماننے والے اور دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بندے ہیں، تو دنیا میں جو وہ پریشانیاں اٹھائیں گے، بما صبروا، جو وہ صبر کریں گے، جو دین اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو پریشانیاں آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، جو لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑیں گی، جو لوگوں کی مخالفت ہوگی، اور اس پر وہ صبر کریں گے اور صبر کرتے ہوئے دین پر عمل کریں گے، تو پھر اس کا بدلہ انہیں اللہ کے ہاں بہت بلند مقام کی شکل میں ملے گا کہ انہیں جنت دی جائے گی۔ اور جنت کے بھی تو بہت طبقات ہیں، 100 سے زیادہ طبقات ہیں جنت کے۔ اعلیٰ طبقات ان کو ملیں گے، اونچے طبقات ملیں گے، بہت اعلیٰ قسم کی جنت ان کو دی جائے گی۔ وہ وہاں پر رہیں گے، یجزؤون، یہ ان کو بدلہ ہوگا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا۔ تو دنیا کے اندر جو انسان شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو صبر کر رہا ہے اور جو پریشانیوں کو، مخالفتوں کو برداشت کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جب ہم رہیں اور یہاں پر جب ہم دین پر عمل کر رہے ہوں، شریعت پر عمل کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کے مخالف بھی ہوں گے، لوگ طعنا کرنے والے بھی ہوں گے، لوگ مذاق اڑانے والے بھی ہوں گے، لوگ آپ کو اپنے سے کاٹ دینے والے بھی ہوں گے، اور بندہ ان سب پر صبر کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی ناراضگی مول لے کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اب بندہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے، جو شریعت بھیجی ہے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں آنے والی تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، تو پھر اسے جنت ملے گی، اعلیٰ جنت۔ اور یہاں فرمایا کہ ایک خاص بات اور ہوگی، یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اس میں دعائے خیر سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ فرشتے انہیں سلام کر رہے ہوں گے، انہیں دعائیں دے رہے ہوں گے، اور ان کی عزت افزائی کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر کوئی انہیں ذلیل کرتا تھا، کوئی ان کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی ان کی ہنسی اڑاتا تھا، کوئی ان پر طعنا کستا تھا، تو اس طرح کی ساری چیزیں دنیا کے اندر انہوں نے برداشت کی، تو اب اس کے بدلے میں چاروں طرف سے ان کو عزتیں مل رہی ہیں۔ لوگ ان کو، جو فرشتے ہیں وہ ان پر سلام بھیج رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنا سر اونچا کر کے چل رہے ہیں، اب وہ مقام بلند پا گئے۔ اللہ رب العزت
ان تمام لوگوں کو یہ بدلہ عطا فرمائے گا. اور پھر دنیا کے اندر اگر نعمت مل بھی گئی تو تھوڑی دنوں کے لیے تھی، لیکن اب جو جنت تمہیں ملی ہے، جو جنت مل جائے گی، ان نیک اعمال کے بدلے میں جو جنت مل رہی ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جنت ان سے چھینی نہیں جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کے آرام ہے اور اس کے بعد پھر مصیبتیں شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں، آدمی کو بڑا گھر ملا ہوا ہے، مکان ملا ہوا ہے، دولت ملی ہوئی ہے، لیکن وہ بیماریاں ہیں، وہ کھانا نہیں کھا سکتا صحیح سے، وہ چل نہیں سکتا صحیح سے، وہ سن نہیں سکتا صحیح سے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، بدن میں اس کے درد ہو رہا ہے، دوائیاں کھا کھا کے زندگی گزار رہا ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ دولت تو ہے، عمدہ مکان بھی ہے، اچھے کھانے بھی ہیں، لیکن ان سب سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، اس کے لیے وہ بے معنی ہے، بیکار ہے. لیکن جب آپ جنت میں جائیں گے، جنت کے اندر، تو یہ ساری چیزیں بھی ملیں گی، لذتیں بھی ہوں گی، مزہ بھی ہوگا، بیماریاں آزاریاں نہیں ہوں گی، زندگی کا لطف ملے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ بڑھاپا آ گیا اور اب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسا نہیں. جنت میں بڑھاپے کا نام ہی نہیں ہوگا، وہاں پر آدمی ہمیشہ جوان رہے گا اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کبھی اس کو نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. اللہ نے خود ہی فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، یہ جو جنت ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے. وہاں پر ٹھہرنے کے لحاظ سے، رکنے کے لحاظ سے، اور مقام پانے کے لحاظ سے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین اور نہایت عمدہ ہے. اب اللہ جس چیز کو عمدہ اور بہترین کہہ رہا ہو تو وہ کتنی عمدہ ہوگی، کتنی بہترین ہوگی. اس دنیا کے اندر اس کو تو کہا گیا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الله كافرا شربة ماء، کہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں پر کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. تو یہ دنیا جس کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، اس میں بڑے عیش اور آرام کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، بڑی انجوائمنٹ دکھائی دے رہی ہے، بڑا مزہ دکھائی دے رہا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے یہ. اب جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ کس قدر اچھی ہوں گی، جسے اللہ کہہ رہا ہو کہ حسنت مستقر و مقامہ، کہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، وہ بہت اچھی قیام گاہ ہے، وہ بہت اعتبار رکنے کے بہت شاندار ہے. تو جنت کو پانے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. اب فرمایا گیا آگے قل ما یعبأ بکم ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنی ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لامحدود لا تعداد مخلوقات ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہی ہیں، اس کو پکار بھی رہی ہیں. بہت ہیں اللہ کی مخلوقات جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے. تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں پڑی ہے. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی، اگر تم اللہ کو نہ پکارو، اگر تم اللہ کو آواز نہ دو، اگر اللہ کو نہ پکارو تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تم اگر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو تو عبادت اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہے ہو. تم اگر نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، تو اس کا فائدہ تم کو خود مل رہا ہے. اللہ کے اوپر تم نے کوئی احسان نہیں کیا. یہ سر اللہ کے سامنے جھکا کے تم نے اللہ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں. اس نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری ان نمازوں کو قبول کر کے تمہیں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، بلند درجہ عطا فرمایا. تو فرمایا گیا یہاں پر یہ بھی کہ بہت سارے کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، مگر اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم کو یہ جو بلایا جا رہا ہے عبادتوں کی طرف، یہ کیا فلسفہ ہے اس کا، کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم سجدہ کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں. تو اچھی طرح سے جان لیجئے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اس لیے ہے تاکہ تم بلند مقام پا جاؤ، تاکہ تم جنت کے اعلیٰ ٹھکانے کے حامل ہو جاؤ، تاکہ تم جنت پہ رہو اور ہمیشہ ہمیش کے عیش اور آرام میں رہو. اللہ کا کوئی اضافہ نہیں کرو گے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تمہارے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دینے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جتنی مخلوقات ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، جو اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کرتی ہو. تو اللہ کو تمہاری ان عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ذرہ برابر پرواہ نہیں. اپنی یہ عبادتیں کر کے تم اپنا بھلا کر رہے ہو، تم اپنا فائدہ کر رہے ہو. یہاں پر فرمایا گیا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ اللِّزَامَ، مگر تم نے جھٹلا دیا.
اللہ رب العزت نے جو پیغام بھیجا تھا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پیغام اتارا تھا، اس پیغام کو تم نے جھٹلا دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا، تم اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو اب پھر تمہارے اوپر یہ چیز لازم ہو کر رہے گی، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جو جی چاہے کرے، نہیں، جو جی چاہے کرے نہیں، اگر تم غلط کرو گے تو تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اگر تم دنیا میں فساد برپا کرو گے، شر برپا کرو گے، دوسروں کا حق مارو گے، شریعت کے خلاف ورزی کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلو گے، تو یہ سمجھ لو کہ جب تک تمہاری آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں تب تک تو تم چاہے جتنا یہاں پر زمین پر دوڑ لگا لو اور زمین پر فساد برپا کر لو، چیخ لو، چلا لو، سینہ اکڑ کر چلتے پھرو، لیکن جو ہی تمہاری روح قبض کر لی جائے گی تمہاری سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اور کل قیامت کے روز جو جہنم میں تمہیں پھینکا جائے گا، وہ جو سزا ہوگی وہ تو سب سے بھینکر اور سب سے خطرناک ہوگی، جہاں پر انسان موت کو مانگے گا، یدعون ثبورا، موت مانگیں گے، کہیں گے ہمیں موت دے دیجئے، ہم یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ سزائیں ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، مگر اب کوئی موت نہیں آئے گی، موت جو آنی تھی وہ آ چکی۔ لہٰذا جب تک یہ شعور کی آنکھیں ہیں اس کو کھولو، اور آنکھوں کو کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھو، یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اور لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، ان کے انجام پر غور کرو۔ کہ دنیا میں رہ رہے تھے، بڑے اطمینان سے رہ رہے تھے، جیسے تم رہ رہے ہو زمین پر اطمینان سے، ویسے وہ بھی رہ رہے تھے، اور وہ بھی زمین پر اسی طرح سے چلتے پھرتے تھے جیسے کہ تم چلتے پھرتے ہو، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اسی طریقے سے تم بھی جو زمین پر چل پھر رہے ہو، تم کو بھی اللہ اپنے پاس بلا لے گا، اور اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اگر اچھے اعمال کیے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر برے اعمال کیے تو جہنم ہے۔ تو غفلت کی اس چادر کو چاک کرو اور اس سے باہر نکلو اور غور کرو، اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، اور اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرو۔ جو اللہ رب العزت نے شریعت بھیجی ہے اس پر عمل کرو، اور شریعت کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرو، اور اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں اور دقتوں اور مصیبتوں پر صبر کرو، کہ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، یہی سربلندی کا راستہ ہے، یہی عظمتوں کا راستہ ہے، یہی ہمیشہ ہمیش کی جنت کو پانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان یہاں سے مکمل ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔